میرا تعلق سلسلہ سیفیہ سے ہے۔ بعض اوقات کسی خلیفہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ان کی قرات میں غلطیاں ہوں، مثلا سورہ اخلاص کے آخری لفظ احد کو آحد پڑھتا ہو، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ آپ فقہا کے اقوال کو اٹھا کے دیکھیں باب ذلت القاری میں، قاری کی لغزشیں جو قرات کرتے ہیں ان کی لغزشیں آپ اٹھا کے دیکھیں۔ تجوید ہمارے لیے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لازم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن عظیم الشان کو ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل جو ہے اس کی تفسیر فقہا نے لکھی ہوئی ہے، مشائخ نے، کہ ترتیل کا مراد جو ہے وہ تجوید کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات کسی زیر اور زبر کی وجہ سے معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات زبر زیر کے علاوہ کسی جگہ پر وقف نہ کرنے سے بھی معنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ ہم اپنی پشتوں میں یا اردو میں یا انگلش میں کچھ ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جس میں سے اگر ملا کے پڑھیں گے تو معنی کچھ ہوگا، اگر اس میں ہم وقف کر دیں گے تو معنی کچھ اور ہوگا۔ مثلا میں اردو کا ایک اصطلاح آپ کو بتاؤں، آپ کسی کو کہیں گے اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت، پھر وقف کر لے یہاں پر اور پھر کہو بیٹھو، معنی کیا ہوگا؟ اٹھنے کی نفی اور بیٹھنے کی اجازت ہوگی وہاں پہ۔ لیکن اگر یہاں پر آپ وقف نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے اٹھو مت بیٹھو، تو کیا معنی ہوگا؟ اس کی معنی یہ ہوگی کہ بیٹھنے کی منع ہو گئی اور اٹھنے کا حکم ہو گیا، تو معنی سراسر تبدیل ہو گیا۔ ایسے ہی عربی میں قرآن عظیم الشان میں بھی تجوید کا خیال رکھنا جو ہے یہ لازمی ہے۔ فلہذا اگر ایک ایسا بندہ ہو کہ جن کی تجوید اور قرات صحیح ہو، اور ایک ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو جس کی تجوید اور قرات میں اس طرح کی غلطیاں ہوں جو کہ فقہا نے نومینیٹ کی ہے، تو پھر اس کے پیچھے ان کا نماز نہیں ہوگا۔ ہر بندے کو جو صاحب امامت ہے ان کو چاہیے کہ وہ تجوید کی اصولوں کے لحاظ رکھیں اور تجوید کی خیال اور سوچ کے ساتھ قرآن عظیم الشان کے اس الفاظ کو ادا کرے، وگرنہ بسا اوقات کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتا ہے کہ زبر زیر کی فرق کی وجہ سے نماز تو جاتی رہتی ہے، لیکن پھر اس میں سے خطرہ کلمہ کفر کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جس بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کبھی کبھار ان کے پیچھے پڑھ رہے ہو اور زبان کی اس کی لکنت ہو تو پھر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار آپ ان کے پیچھے پڑھے اور پھر وہ اس طرح کے الفاظ ادا کریں کہ جو حد کفر تک نہیں پہنچاتی، جس سے نماز فاسد نہیں ہوتا، تو پھر ان کے پیچھے تو نماز ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر وہ نماز کی فساد کی سبب بن جاتی ہے، اس طرح قرات میں غلطیاں ہوں یا تجوید میں، تو پھر ان کے پیچھے نہ پڑی جائے، اس طرح کی نماز نہیں ہوتی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔